بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ڈاکومنٹری کے معزز ناظرین کو اردو ڈاکومنٹری کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، نکولا ٹیسلا سائنس اور جدت کا ایک ایسا نام ہے جسے تاریخ نے جبراً ظلم کے اندھیروں میں ہی رکھا۔ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس قدر قابل اور ذہین شخص تھا کہ اس کی ایجادات کے ذریعے انسان کو نہ صرف مفت بجلی اور بغیر کسی پیٹرول کے استعمال کی گاڑیاں ملتی، بلکہ ہر سو ایک صاف اور قدرتی کرۂ ارض کا وجود ہی رہتا۔ اس شخص کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہی یہ شخص فوت ہوا، اسی وقت کالے سوٹ میں ملبوس امریکی CIA کے لوگ آئے اور اس کے تمام سائنسی پیپرز جس پر اس کی ساری ریسرچ موجود تھی اپنے قبضے میں لے لیے، کیونکہ اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر ٹیسلا کی بنائی ہوئی چیزیں عام مارکیٹ میں پہنچ جاتی ہیں تو یقیناً ان سے امریکی آٹوموبائل، پیٹرولیم اور بجلی کی صنعت دم توڑ جائے گی۔ اس شخص کے ساتھ ایک مزید چونکا دینے والی بات بھی جڑی ہے، اور وہ یہ کہ اس شخص کا ایک بار خلائی مخلوق کے ساتھ رابطہ ہو گیا تھا، اور ہم اسی موضوع کو لے کر آگے چلیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس موضوع کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ اردو ڈاکومنٹری کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ آج یہ سرب نیاد امریکی باشندہ ہر طرف سے ایک پراسرار شخصیت بنا ہوا ہے، کیونکہ اس کی موت کے بعد امریکی حکومت نے اس کا تمام کام اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور اس کے کام کا کچھ حصہ ہی اس کے ورثاء کو واپس کیا گیا تھا۔ شاید ٹیسلا کی ایجادات میں کوئی قومی سلامتی کا مسئلہ ہوا ہی ہو، لیکن یہ بات آج تک ایک معمہ ہی ہے۔ ٹیسلا کا کام مزید پراسرار تب بن گیا جب ٹیسلا کی ایک سوانح عمری لکھنے والے ادیب نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ ٹیسلا کا خلائی مخلوق سے رابطہ ہو گیا تھا۔ اس سوانح عمری کو ٹم سوارٹز نے دی ہوسٹ جرنل آف نکولا ٹیسلا ہارپ کیم ٹریلز اینڈ سیکرٹس آف آلٹرنیٹیو 4 نامی کتاب میں لکھا ہے۔ ٹم سوارٹز نے اپنی کتاب میں اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ نکولا ٹیسلا ایک بار طاقتور ترین ریڈیو اینٹینا بنا رہا تھا تاکہ وہ زمین کے گرد موجود ماحول میں طوفانوں کا جائزہ لے سکے، اور یہ ریڈیو اینٹینا جب بن کر تیار ہو گیا تو نکولا ٹیسلا نے اس کا تجربہ کیا، جس پر اس نے کسی خلائی مخلوق کی گفتگو سنی جس کا تعلق اس زمین سے ہرگز نہیں تھا۔ ٹم سوارٹز کا کہنا ہے کہ ٹیسلا کہتا تھا کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک سیارے کے لوگ دوسرے سیارے کے لوگوں سے بات کرنا چاہ رہے ہوں۔ اس واقعے کے بعد ٹیسلا کو اس بات کا جنون طاری ہو گیا کہ کیسے اس بات کو سلجھایا جائے اور خلائی مخلوق سے رابطہ کامیابی کے ساتھ قائم کیا جائے۔ چنانچہ ٹیسلا بہترین سے بہترین ریڈیو ریسیورز بنانے میں جٹ گیا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ٹیسلا خلائی مخلوق سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور اسے یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی اس کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہو۔ حقیقت میں ٹیسلا کو ان کی زبان کی سمجھ تو نہ آئی، لیکن پھر بھی ٹیسلا اس بات کے بارے میں پرامید تھا کہ تھوڑی کوشش کے بعد ان کی زبان کو بآسانی سمجھا جا سکے گا۔ اس کتاب کی تفصیل دیکھی جائے تو اس میں لکھا ہے کہ اس کتاب کو لکھنے کے لیے ان سائنسی پیپر سے مدد حاصل کی گئی ہے جو کہ آج تک عوام الناس کے سامنے نہیں لائے گئے تھے، اور انہیں دفاعی اور معاشی خطرات کے پیش نظر خفیہ ہی رکھا گیا تھا۔ پھر ٹیسلا کی تحقیق کے مزید اوراق 1976 میں ایک نیلامی پر بولی لگا کر خریدے گئے۔ انہوں نے ٹیسلا کی زندگی اور ٹیسلا کے کام پر مزید روشنی ڈالی، لیکن انہیں بھی کچھ عرصے کے بعد کالے سوٹوں میں ملبوس امریکی خفیہ ایجنسیوں کے لوگ اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ تو تھی وہ باتیں جو ٹم سوارٹز نے کہیں۔ اب آتے ہیں ان تمام چیزوں کی جانب جو ٹیسلا نے ایجاد کی۔ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹیسلا کا جب خلائی مخلوق سے رابطہ ہوا تو خلائی مخلوق نے ٹیسلا کو کیسے جواب دیا۔ ٹیسلا کی ایجاد کردہ چیزوں میں آلٹرنیٹنگ کرنٹ، ٹیسلا کائل، وائلٹ ریز، ریموٹ کنٹرولز، ٹیلی فورس، 3 فیز الیکٹرک پاور، انڈکشن موٹر، نیون لیمپ، وائرلیس ٹیلی گرافی، ٹیسلا ٹربائن، ٹیسلا والو، ویکیوم ویریبل کیپیسٹر، اور نہ جانے کیا کچھ شامل تھا جو امریکی خفیہ ایجنسیوں نے آج تک صیغہ راز میں ہی رکھا ہوا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیسلا کا جب خلائی مخلوق کے ساتھ رابطہ ہوا تو خلائی مخلوق نے ٹیسلا کو کیسے جواب دیا۔ ٹیسلا کے رابطے کے بعد وقت نے دیکھا کہ امریکہ کے طول و عرض میں یکے بعد دیگرے مختلف اقسام کی UFOs یعنی کہ خلائی مخلوق کے جہاز دیکھے جانے لگے، اور اس بات کو ہم کسی بھی صورت خارج الامکان نہیں کہہ سکتے کہ ٹیسلا کے رابطے کے بعد ہی خلائی مخلوق نے زمین کا رخ کیا، اور یہی ٹیسلا کے لیے خلائی مخلوق کا جواب تھا، اور انہوں نے زمین کے بارے میں تحقیقات شروع کیں۔ UFOs کا موضوع ایک وسیع موضوع ہے جسے ہم آنے والی ویڈیوز میں ضرور اپنا موضوع سخن بنائیں گے، اس لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ باکس میں نکولا ٹیسلا کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیں
کہ کیا واقعی ٹیسلا کے رابطے کی وجہ سے ہی آج ہم خلائی مخلوق کے جہاز زمین پر دیکھتے ہیں؟ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔